الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز، سورہ مائدہ کی 70ویں آیت سے سلسلہ کلام شروع ہوتا ہے. پچھلے درس میں میں نے تمہیداً عرض کیا تھا کہ عام طور پر یہ پوچھا جاتا ہے کہ قرآن کریم نے بنی اسرائیل یا اہل کتاب کا تذکرہ بار بار کیوں آتا ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ دین اور مذہب کی کشمکش پہلے دن سے چلی آ رہی ہے. جب بھی کوئی خدا کا پیغمبر آیا اور اس نے دین خالص کی طرف دعوت دی تو اس دعوت کی سب سے پہلے مخالفت اہل مذہب کی طرف سے ہوئی. اور پھر اس کے ساتھ ہی سرمایہ دار طبقہ بھی اس مخالفت میں اٹھ کھڑا ہوا. دین کی تاریخ ساری یہی بتاتی ہے اور یہ کشمکش شروع سے چلی آ رہی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین خالص کی طرف دعوت دی تو اس کی مخالفت بھی قریش کے سرمایہ دار طبقے کی طرف سے ہوئی اور جب مدینے میں پہنچے تو وہاں یہ اہل مذہب اکثریت میں تھے. ان میں یہودی خاص طور پہ نمایاں حیثیت رکھتے تھے. تو وہاں یہ مخالفت ان کی طرف سے ہوئی. اسی لیے قرآن کریم نے بار بار ان کی مخالفت کا ذکر کیا ہے. اور یہ چیز اسی دور کے ساتھ ختم نہیں ہو گئی. آگے بھی یہی سلسلہ چلا جا رہا ہے. جب اور جہاں سے بھی دین خالص کی آواز اٹھے گی
اور دین خالص اس کے سوا کیا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو خدا کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو یہی لوگ ہیں جنہیں کافر کہا جاتا ہے۔ اسی کا نام دین خالص ہے۔ خدا کے قوانین و احکام کے مطابق زندگی کے ہر معاملے کا فیصلہ کرنا اور کسی غیر خداوندی قانون کے سامنے نہ جھکنا، اس کی اطاعت نہ کرنا، یہ حصہ لا الہ کا ہے۔ اور اس کے بعد اس کی مثبت حیثیت الا اللہ میں آتی ہے کہ اطاعت، محکومیت صرف احکام و قوانین خداوندی کی ہے۔ یہ ہے دین خالص کی آواز جو انسان کو ہر انسان کی غلامی، محکومی اور محتاجی سے آزاد کر کے شرف انسانیت عطا کرتا ہے اور اسے گردن اٹھا کر چلنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ اور تمام وہ قوتیں جو انسانوں کو اپنے تابع فرمان رکھنا چاہتی ہیں وہ اس کی مخالفت میں ابھرتی ہیں، اور ان میں سب سے بڑی قوت مذہبی پیشوائیت کی ہوتی ہے۔ وہ ہجوم کر کے اس دعوت کے خلاف اٹھتے ہیں، اور یہی تھی وہ چیز جو یہودیوں کی طرف سے یا اہل کتاب کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی، اور یہ وجہ ہے کہ ان لوگوں کا اور ان کی مخالفت کا تذکرہ بار بار آتا ہے۔ آخری آیت میں یہودیوں سے یہ کہا گیا تھا کہ کس قدر غلط نگری تھی تمہاری جو تم نے دین خداوندی کو اپنی نسل کے اندر محدود سمجھ لیا۔ اسرائیل کے گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ محض اس گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے خدا کا مقرب اور محبوب، اس کی کیفیت یہ کہ وہ کچھ بھی کرے جنت کا حقدار، اور کوئی غیر اسرائیلی اس دین یا